السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید اور دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں خیر و خیریت سے رکھے ہمیشہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے سورۃ النساء۔ سورۃ النساء پارہ جز 4 کا آخری حصہ انشاءاللہ، اور پھر کنٹینیو کریں گے جز 5 کو انشاءاللہ۔ دعا کر لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری، آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھا کریں دعا۔ اے اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ واحلل عقدۃم واحلل عقدۃم عقدۃم من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے۔ یفقہوا قولی، تاکہ دوسرے لوگ میری بات سمجھ سکیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام۔ اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے، اور اس نے پیدا کیا اس جان سے اس کا جوڑا، اور پھیلا دیے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے جو کہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس کا واسطہ دے کر، اور رشتوں کو توڑنے سے بھی ڈرو، بے شک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور دو یتیموں کو ان کے مال۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور مت بدلو برے کو اچھے سے، یعنی ناقص مال کو عمدہ مال سے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور مت کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بلا شبہ یہ بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور اگر تم ڈرو کہ نا انصاف کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے معاملے میں، تو نکاح کرو جو تمہیں بھلی لگیں دوسری عورتوں میں سے، 2 اور 3 اور 4 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ نا عدل کر سکو گے زیادہ میں، تو ایک ہی کافی ہے یا جس کے مالک بنے ہیں تمہارے ہاتھ۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم بے انصافی نہ کر سکو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ
فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اور ادا کرو عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے، پھر اگر وہ خوشی سے چھوڑ دیں تمہیں، عن شیء منہ نفسا فکلوہ ہنیئا مریئا، کچھ حصہ اس سے از خود، تو کھاؤ اسے مزے سے بغیر روک ٹوک کے، ولا تؤتوا السفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیہا واکسوہم وقولوا لہم قولا معروفا، اور مت دو نادان لوگوں کو اپنے مال جنہیں بنایا ہے اللہ نے تمہارے لیے سہارا، اور کھلاؤ انہیں اس میں سے، اور پہناؤ انہیں، اور کہو ان سے اچھی بات، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور آزمائش کرتے رہو یتیموں کی یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر بلوغت تک، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر اگر تم پاؤ ان میں سمجھداری تو حوالے کر دو ان کو ان کے مال، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور مت کھاؤ اسے فضول خرچی کر کے اور جلدی جلدی، اس خوف سے اَن یکبروا، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور اپنے مال کا مطالبہ کریں گے، وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو یتیم کا سرپرست مالدار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یتیم کے مال سے بچا رہے، وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو غریب ہو تو وہ کھا سکتا ہے جائز طریقے سے، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، یعنی فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ یعنی بقدر خدمت، پھر جب یعنی اور جو غریب ہو، پیچھے سے کنٹینیو کرتے ہیں، اور جو غریب ہو تو وہ کھا سکتا ہے جائز طریقے سے، پھر جب ان کے حوالے کرنے لگو ان کے مال تو گواہ بنا لو ان پر، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا، لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کا حصہ ہے اس مال سے جو چھوڑ جائیں والدین اور قریبی رشتہ دار، وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِیبًا مَفْرُوضًا، اور عورتوں کا حصہ ہے اس مال سے جو چھوڑ جائیں والدین اور قریبی رشتہ دار، اس سے جو تھوڑا ہو وہ یا زیادہ، یہ حصہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے، یہ حصہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب آ جائیں وراثت کی تقسیم کے وقت، اولو القربى والیتامى والمساکین فارزقوہم منہ وقولوا لہم قولا معروفا، اور جب آ جائیں وراثت کی تقسیم کے وقت قرابت والے اور یتیم اور مساکین تو کچھ دے دو ان کو اس میں سے، اور بات کرو ان سے اچھی بات، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو اگر خود چھوڑ جائیں اپنے پیچھے کمزور و ناتواں اولاد تو کتنے فکر مند ہوں، اور ڈریں ان پر دوسروں کی اولاد کی بھی ویسے ہی فکر کریں. بس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور چاہیے کہ وہ ٹھیک بات کریں. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال ظلم کر کے، در حقیقت وہ بھرتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، اور عنقریب وہ داخل ہوں گے بھڑکتی آگ میں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. استغفر اللہ. یوصیکم اللہ فی اولادکم. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث. وراثت کے بارے میں آیت ہے نا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ ایک مرد کا حصہ ہے 2 عورتوں کے حصے کے برابر. پھر اگر عورتیں ہوں 2 سے زیادہ تو ان سب کے لیے 2/3 ہے جو اس نے چھوڑا، اور اگر صرف ایک بیٹی ہو تو اس کے لیے آدھا ترکہ ہے، اور اس میت کے ماں باپ دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ترکے کا 6واں حصہ ہے اس سے جو اس میت نے چھوڑا، بشرطے کہ اگر اس کی اولاد ہو. پھر اگر نہ ہو اس کی اولاد اور اس کے وارث بن رہے ہوں صرف اس کے ماں باپ، تو اس کی ماں کے لیے 1/3 ہے. 1/3 نا، 1/3 ثلث. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. پھر اگر اس میت کے بھائی یا بہنیں ہوں تو اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے. یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد ہوگی جس کی وہ وصیت کرے، یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی. تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد تم نہیں جانتے ان میں سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے نفع کے لحاظ سے. فریضۃ من اللہ. یہ حصے مقرر کیے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے. ان اللہ کان علیما حکیما. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ. اور تمہارے لیے نصف حصہ ہے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، بشرطے کہ اگر نہ ہو ان کی اولاد. بس اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے 1/4 حصہ ہے. ربع 1/4 حصہ نا.
مما ترکنا من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین قرض کو کہتے ہیں، اس سے جو انہوں نے چھوڑا، اور یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد ہوگی جس کی وہ وصیت کریں یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ اس سے جو انہوں نے چھوڑا، اور یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد ہوگی جس کی وہ وصیت کریں یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی، اور ان تمہاری بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے اس سے جو تم چھوڑ جاؤ، بشرطے کہ اگر نہ ہو تمہاری اولاد، بس اگر ہو تمہاری اولاد تو ان تمہاری بیویوں کا 8واں حصہ ہے اس سے جو تم نے چھوڑا۔ یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد ہوگی جس کی تم نے وصیت کی یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ اور اگر ایسا مرد ہو کہ اس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو، وہ کلالہ یعنی اس کا باپ ہو نہ بیٹا۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امرأة وہ کلالہ یعنی اس کا باپ ہو نہ بیٹا، یا ایسی ہی کوئی عورت ہو اس حال میں کہ لہو اخن او اختن اس کا ایک بھائی ہو یا ایک بہن، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، یعنی اس کا ایک بھائی ہو یا ایک بہن تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ پھر اگر وہ ہوں اس سے زیادہ یعنی ایک سے تو وہ سب شریک ہوں گے 1/3 میں۔ یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد ہوگی جو وصیت کی گئی ہو اس کی یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی، بشرطے کہ وہ نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ وصیتم من اللہ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حلیم اور اللہ سب کچھ جاننے والا تحمل والا ہے۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ داخل کرے گا اسے، اللہ داخل کرے گا اسے ایسے باغات میں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ آیت نمبر 14 وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ۔ اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے گا اس کی حدود سے،
تو وہ داخل کرے گا اسے آگ میں، اور وہ ہمیشہ رہے گا اس آگ میں، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ، اور وہ عورتیں جو ارتکاب کر بیٹھیں بدکاری کا تمہاری عورتوں میں سے، تو گواہی طلب کرو ان پر 4 کی اپنے مسلمانوں میں سے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو بند رکھو انہیں فی البیوت اپنے گھروں میں، حتیٰ یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، یہاں تک کہ کام تمام کر دے ان کا موت، یا نکال دے اللہ ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ۔ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما، اور وہ دونوں جو ارتکاب کریں بدکاری کا تم میں سے تو ایذا دو ان دونوں کو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو درگزر کرو ان دونوں سے۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، در حقیقت توبہ کی قبولیت کا اللہ پر حق ہے ان لوگوں کا جو کر لیتے ہیں بری حرکت نادانی سے، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں جلدی سے، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ رجوع فرماتا ہے اللہ ان پر، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے، یعنی جلدی توبہ میں انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جائے تو توبہ میں جلدی کرنی چاہیے انشاءاللہ۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور توبہ قبول نہیں ہوتی ان لوگوں کی جو زندگی بھر کرتے رہتے ہیں برے کام، یہاں تک کہ جب آنے لگے ان میں سے کسی ایک کو موت تو اس وقت کہے بے شک میں توبہ کرتا ہوں اب، اور نہ ان لوگوں کی جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں، یہی لوگ ہیں کہ ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینۃ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، حلال نہیں تمہارے لیے کہ تم میراث بنا لو عورتوں کو زبردستی، اور نہ ایسا کرو کہ تم روکے رکھو انہیں گھروں میں تاکہ تم لے سکو کچھ اس سے جو تم دے چکے ہو انہیں، مگر یہ کہ وہ ارتکاب کریں بدکاری کا کھلے طور پر۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور زندگی بسر کرو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے۔ وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور زندگی بسر کرو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے. پھر اگر تم ناپسند کرو ان کو تو ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور رکھ دی ہو اللہ نے اس پہ بہت بھلائی. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اور اگر تم بدلنا چاہو نئی بیوی پہلی بیوی کی جگہ اور دے چکے ہو ان میں سے ایک کو ڈھیر مال، تو نہ لو اس میں سے کچھ بھی. کیا بھلا تم لینا چاہتے ہو اسے ناجائز طور پر اور صریح گناہگار بن کر؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اور کیسے تم واپس لے سکتے ہو اسے حالانکہ یقیناً مل چکے ہیں تم میں سے بعض سے آپس میں، اور وہ لے چکی ہیں تم سے پکا عہد. وَلَا تَنكِحُوا مَا، اور مت نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، نکاح کر چکے ہوں جن سے نکاح کر چکے ہوں تمہارے باپ عورتوں میں سے، مگر جو البتہ پہلے گزر چکا دور جاہلیت میں. انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ بے حیائی ہے اور ناپسندیدہ فعل ہے. وساء سبیلا، اور برا چلن ہے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم. اب یہ حرمات کی لسٹ ہے. تو حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا ہو تمہیں اور تمہاری دودھ شریک رضائی بہنیں اور تمہاری عورتوں کی مائیں ساس اور تمہاری وہ لڑکیاں جو تمہاری گود پرورش میں پلنے والی. من نسائکم، تمہاری من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. تمہاری ان بیویوں سے ہیں وہ پیچھے جو بچیوں کی بات ہوئی تھی نا، اسٹیپ ڈاٹرز کے بارے میں نا، تھوڑا سا پیچھے لے کے چلتی ہوں تاکہ وہ، اور تمہاری عورتوں کی مائیں اور تمہاری وہ لڑکیاں جو تمہاری گود پرورش میں پلنے والی تمہاری ان بیویوں سے جو کہ تم صحبت کر چکے ہو ان سے. بس اگر تم نے صحبت نہ کی ہو ان سے تو کوئی گناہ نہیں.
تم پر ان لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں، اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی وہ جو تمہاری صلب یعنی پیٹ سے ہیں، اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو ایک نکاح میں، مگر البتہ جو پہلے گزر چکا، بے شک اللہ ہے بہت بخشنے والا نہایت مہربان۔ اچھا، اب ہم کنٹینیو کریں گے پارہ نمبر 5 سے انشاءاللہ۔ والمحصنات والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غیر مسافحین۔ اور عورتوں میں سے شوہر والی عورتیں بھی حرام ہیں۔ پیچھے آپ نے حرمات کی لسٹ دیکھی نا، کون کون سی عورتیں حرام ہیں، تو ان میں سے شوہر والی یعنی کہ جن کے آلریڈی ہسبینڈس ہیں، آلریڈی شادی شدہ ہیں، اور ان کو محصنات کہتے ہیں۔ حسن ہا صاد نون قلعے کو کہتے ہیں عربک میں نا، تو یعنی وہ قلعے میں آلریڈی وہ قلعے میں ہے نا، ایک حصار میں قلعے میں ہے، شوہر ہے ان کا۔ پھر آگے، مگر وہ لونڈیاں جس کے مالک ہو جائیں تمہارے دائیں ہاتھ، حکم ہے اللہ کا تم پر، اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے جو اس کے علاوہ ہیں، اوپر جو لسٹ ہے ان کے علاوہ حلال ہیں، اس طرح کہ تم حاصل کرو انہیں اپنے مالوں سے، بشرطے کہ آپ نکاح میں لانے والے ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ پھر جو تم فائدہ اٹھاؤ اس مہر کے بدلے ان سے، تو دو انہیں ان کے مہر بطور فرض، اور کوئی گناہ نہیں تم پر اس بارے میں جو تم باہمی راضی ہو تو کمی بیشی کر لو اس مہر سے مقرر کرنے کے بعد، بے شک اللہ ہے خوب علم والا اور بڑی حکمت والا۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ المحصنات۔ اچھا، محصنات شادی شدہ عورتوں کو بھی کہتے ہیں، اور ایمان والی آزاد عورتیں بھی کو بھی محصنات یہاں کہا گیا ہے۔ تو اور جو نہ رکھتا ہو تم میں سے قدرت کہ وہ نکاح کر سکے ایمان والی آزاد عورتوں سے، تو ان سے نکاح کر لے جن کے مالک بنے ہیں تمہارے دائیں ہاتھ تمہاری ایمان والی کنیزوں سے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے تمہارے ایمان کو۔ ٹھیک ہے، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ واللہ اعلم بإیمانکم، بعضکم من بعض فانکحوہن بإذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف محصنات غیر مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما۔ اچھا، تو بعدکم یہاں تک ہم نے پڑھا تھا نا، اور اللہ خوب جاننے والا ہے تمہارے ایمان کو، تمہارے بعض سے ہیں یعنی تم ایک دوسرے سے ہو، تو نکاح کر لو ان لونڈیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور دو انہیں ان کے مہر دستور کے مطابق، وہ لونڈیاں پاک دامن ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والی، اور نہ بنانے والی ہوں چھپے دوست۔ پھر جب نکاح میں آ جائیں، پھر اگر ارتکاب کریں بدکاری کا تو ان پر آدھی سزا ہے، جو علیہن نصف
علی المحصنات، علی المحصنات من العذاب، آزاد عورتوں پہ، یعنی ان لوڈیوں کی سزا آدھی ہے، جو آزاد عورتوں پر سزا ہے اس سے آدھی ہے نا. ذالک ذالک لمن خشی العنت منکم، ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ لونڈیوں سے نکاح کی اجازت اس کے لیے ہے جو ڈرے گناہ میں پڑ جانے سے تم میں سے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یہ کہ تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور اللہ خوب بخشنے والا، بہت مہربانی کرنے والا ہے. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. اوکے، اللہ چاہتا ہے کہ وہ بیان کر دے اپنی آیات تم سے اور ہدایت دے تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے گزرے، اور وہ مہربانی کرے تم پر، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے. اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ مہربانی کرے تم پر، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں کہ تم جھک جاؤ گناہ کی طرف، بہت زیادہ جھکنا. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ ہلکا کرے تم سے بوجھ. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضعیفا، اور پیدا کیا گیا ہے انسان طبعاً کمزور. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، مت کھاؤ اپنے مال تم آپس میں باطل طریقے سے، مگر یہ کہ ہو تجارت کا لین دین باہمی رضامندی سے تمہاری طرف سے، اور نہ قتل کرو اپنے آپ کو، بے شک اللہ تم پر ہے بڑا مہربان. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اور جو ایسا کرے گا زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے تو عنقریب ہم داخل کریں گے اسے آگ میں، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. ان تجتنبوا کبائر، اگر تم اجتناب کرو گے کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. جو کہ تم منع کیے جاتے ہو اس سے، یعنی اگر کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو گے تو ہم مٹا دیں گے تم سے تمہارے صغیرہ گناہ، اور ہم داخل کریں گے تمہیں عزت کی جگہ میں. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور تم مت تمنا کرو اس کی جو فضیلت دی ہے اللہ نے اس کی تم میں سے بعض کو بعض پر۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا ہے، اور مانگتے رہو اللہ سے اس کا فضل، بے شک اللہ ہے ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنا دیے حقدار ورثہ اس سے جو چھوڑ جائیں والدین، والاقربون اور قریبی رشتہ دار، والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ اور جن سے عہد کیا ہے تمہاری قسموں نے تو دو انہیں ان کا حصہ، بے شک اللہ ہے ہر چیز پر گواہ۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس وجہ سے جو فضیلت دی اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر، اور اس وجہ سے جو انہوں نے خرچ کیا اپنے مالوں سے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ بس نیک عورتیں شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں ان کے عدم موجودگی میں، اس وجہ سے جو حفاظت کی اللہ نے ان کی۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعیذوہن، یہ عین پر زیر تھوڑا مشکل ہوتا ہے پڑھنا، فعیذوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ اور وہ عورتیں جو کہ تم ڈرتے ہو ان کی سرکشی سے تو سمجھاؤ انہیں، اور اگر باز نہ آئیں تو چھوڑ دو انہیں تنہا بستروں میں، اور اگر پھر بھی باز نہ آئیں تو مارو انہیں۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر اطاعت کرنے لگیں وہ تمہاری، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو نہ تلاش کرو ان پر زیادتی کا راستہ۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، بے شک اللہ ہے بلند و بالا بہت بڑا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو ان دونوں کے درمیان اختلاف کا تو مقرر کرو ایک منصف اس خاوند کے خاندان سے اور ایک منصف اس بیوی کے خاندان سے، اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاح تو اللہ موافقت پیدا کر دے گا ان دونوں کے درمیان، بے شک اللہ ہے خوب علم رکھنے والا، خوب خبر رکھنے والا، بڑا باخبر، خبیرن۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اللہ کی عبادت کرو اور نہ تم شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی کو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور قرابت والوں اور یتیموں کے ساتھ۔ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ
والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اور قرابت والوں اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں اور قرابت والے رشتہ دار ہمسائے اور اجنبی ہمسائے اور پہلو کے ساتھی، یعنی جو ہمارے ٹیمپریری ساتھی بس میں، ٹرین میں، کوئی بھی ہمیں ہوتا ہے نا، ملتے ہیں. دیکھیں کتنی تفصیل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں چیزیں بتائی ہیں نا، کہ جس کے ساتھ بھی ہم بیٹھیں اٹھیں نا، اس کو ہم سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اللہ ہمیں ایسا ہی بنائے جیسا وہ ہمیں پیارا بنانا چاہتا ہے. اللہ ہماری مدد فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اور اجنبی ہمسائے اور پہلو کے ساتھی اور مسافر اور جس کے مالک بنے ہیں تمہارے داہنے ہاتھ، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرو. بے شک اللہ نہیں پسند کرتا جو ہو مغرور، فخر کرنے والا. الذین یبخلون وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا اور چھپاتے ہیں اسے جو دیا ہے ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب. والذین ينفقون اموالہم، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رعاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، لوگوں کو دکھانے کو اور نہیں ایمان لاتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جو کہ ہو شیطان اس کا ساتھی تو وہ بہت برا ساتھی ہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. اور کیا آفت ٹوٹ پڑتی ان پر اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ خرچ کرتے اس سے جو ان کو رزق دیا اللہ نے، اور ہے اللہ ان کو خوب جاننے والا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا ذرہ کے وزن برابر بھی، اگر ہو کوئی نیکی وہ دگنا کر دیتا ہے اسے، اور وہ دیتا ہے اپنی طرف سے بڑا اجر. اتنی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو بھی دگنا کرے اور اپنی طرف سے بہترین اجر دے. آمین ہم سب کو. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ، بس کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت سے بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ایک گواہ کو، یعنی ہر امت سے ایک گواہ کو. بس کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت سے ایک گواہ کو، اور ہم لائیں گے آپ کو ان پر بطور گواہ. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، اس دن چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، کاش برابر کر دی جاتی ان پر زمین، یعنی دفن کر دیا جاتا. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور نہیں چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون
ولا جنوبا الا عابری سبیل الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ قریب جاؤ تم نماز کے اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہونے لگے جو تم کہہ رہے ہو۔ دیکھیں نماز پڑھتے وقت نا ہم جو ادا کر رہے ہیں نا زبان سے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، مائنڈفل یعنی اس کا ترجمہ ہم کیا بول رہے ہیں نا، تھوڑی سی اسی لیے اجازت دی گئی تھوڑی سی اونچی آواز میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، بالکل دل میں نہ پڑھیں، کہ جب ہم بالکل دل میں پڑھتے ہیں نا تو ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ خود آپ کو سنائی دیں، اتنا اونچا آپ پڑھیں اور دیکھیں کہ معلوم ہونے لگے ہمیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہونے، پھر پڑھتی ہوں اس کو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ قریب جاؤ تم نماز کے اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہونے لگے جو تم کہہ رہے ہو، اور نہ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ سوائے اس حال میں کہ راستے سے گزر رہے ہو، یہاں تک کہ تم غسل نہ کر لو۔ باقی چیزوں کا تو ہم خیال کر ہی لیتے ہیں، لیکن یہ خیال نہیں کرتے کہ آیا ہم سمجھ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں۔ وَإِن كُنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ اور اگر ہو تم بیمار یا سفر پر، یا آیا ہو تم میں سے کوئی ایک رفع حاجت سے، یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو، پس نہ پاؤ تم پانی تو تیمم کر لو پاک مٹی سے، پس مسح کرو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا، بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا بخشنے والا۔ آپ ہمیں نا تیمم کا طریقہ بھی آنا چاہیے، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں اور ہم نے سیکھنا ہے انشاءاللہ نا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے ایک حصہ کتاب سے کہ وہ خریدتے ہیں گمراہی کو اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی بھٹک جاؤ اصل راستے سے۔ واللہ اعلم بأعدائکم، واللہ اعلم بأعدائکم، اور اللہ خوب جاننے والا ہے تمہارے دشمنوں کو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور کافی ہے اللہ بطور دوست۔ اچھا یہ جو 44 میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی بھٹک جاؤ اصل راستے سے، اس سے ہمیں پتہ ہے یہ تو اہل کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا، لیکن ہمارے بعض دفعہ آس پاس دوست اور لوگ بھی ہوتے ہیں جس کو ہم آج کہتے ہیں نا پیئر پریشر، اور یہ چیزیں کہ وہ جو خود نہیں عمل کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کو جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں لگتے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی چھوڑ دیں۔ تو اس چیز سے ہمیں بہت خبردار رہنا ہے، اور جو بھی ہم نیکی آج کر رہے ہیں، جو بھی ہم نے امپلیمنٹ کر لی ہے، بہت دعا کیا کریں کہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ وہ نیکی ہمارے ساتھ رکھے، وہ نیکی ہم نے جو شروع کر دی ہے نا، بس وہ نہ چھینے ہم سے۔ اس چیز کی بہت اپنے لیے، میرے لیے، سب کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری قیامت تک کی نسلوں کے لیے ضرور دعا سب کے لیے کیجیے گا بہت۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ مددگار۔ من الذین ہادوا، ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے، یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین
ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے وہ بدل دیتے ہیں کلمات کو ان کے اصل مقامات سے اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور کہتے ہیں سنو تم اس قابل ہو کہ نہ سنوائے جاؤ، اور راعنا ہمارا خیال کرو کو اپنی زبانیں موڑ کر کیا کہتے تھے؟ راعینا ہمارے چرواہے کہتے ہیں، اور دین میں طعن کرتے ہوئے ایسا کہتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اگر بے شک وہ یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی اور ہماری بات سنیے، اور رعینہ کی جگہ انظرنا ہماری طرف دیکھیے، تو کہتے تو ہماری طرف دیکھیے کہتے تو یقیناً ہوتا بہتر ان کے لیے اور زیادہ درست ہوتا۔ آپ دیکھیے انہوں نے ایک چیز غور کیجیے گا یہاں پر، جب انہوں نے اس کو بگاڑا نا، رعینہ کو رعینہ کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا آپ وہ لفظ ہی چھوڑ دیں، آپ انظر نہ بولیں، یہ کہا گیا انظرنا، یعنی ہماری طرف متوجہ ہوں، ہماری طرف دیکھیے، یعنی انہوں نے یہودیوں نے جس لفظ کو بگاڑ کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مطلب حسد کرتے تھے نا، تو غلط بات ان کو یہ ہمارے چرواہے کہنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ وہ لفظ ہی چھوڑ دیں، یعنی وہ لفظ ہی چھوڑ دیں، اور دوسرا لفظ اللہ نے بدل کے کہا، تو یہ بھی غور طلب بات ہے بہت۔ انظرنا ہماری طرف دیکھیے تو یقیناً ہوتا بہتر ان کے لیے اور زیادہ درست ہوتا، اور لیکن لعنت کر دی ہے اللہ نے ان پر، بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، ان کے کفر کے سبب بس وہ نہیں ایمان لاتے مگر بہت کم۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت۔ اے وہ لوگو جو دیے گئے ہو کتاب، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کی، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم مسح کر دیں چہروں کو، بس ہم پھیر دیں انہیں ان کی پیٹھوں کی طرف، یا ہم لعنت کریں ان پر جیسا کہ ہم نے لعنت کی ہفتے والوں پر۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ شریک بنایا جائے اس کے ساتھ، اور معاف کر دے گا، اور وہ معاف کر دے گا جو اس کے علاوہ ہے جس کو وہ چاہے، اور جس نے شریک بنایا اللہ کا فقد افترى اثما عظیما، تو یقیناً اس نے بہتان باندھا بہت بڑے گناہ کا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، کیا نہیں تو نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو پاکیزہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، بلکہ اللہ ہی پاکیزہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے دھاگے برابر بھی۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا، دیکھ کیسے یہ بہتان باندھ رہے ہیں اللہ پر جھوٹ کا، اور کافی ہے یہ صریح گناہ۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب
युमिनून बिलजिब्ति वत्तागूति वयक़ूलून लिल्लज़ीना, क्या नहीं तूने देखा उन लोगों की तरफ जो दिए गए एक हिस्सा किताब से, इसके बावजूद वो मानते हैं बुतों को और शैतान को, और कहते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने कुफ्र किया कि ये लोग ज़्यादा हिदायत पर हैं। कफ़रू हाउलाई अहदा मिनल्लज़ीन आमनू सबीला, कुफ्र किया कि ये लोग ज़्यादा हिदायत पर हैं उन लोगों की निस्बत जो ईमान लाए रास्ते के लिहाज से। उलाइकल्लज़ीन लअनहुमुल्लाहु वमन यलअनिल्लाहु फलन तजिद लहू नसीरा। ये वही लोग हैं जो कि लानत की उन पर अल्लाह ने, और जिस पर अल्लाह लानत करे तो हरगिज़ नहीं आप पाएंगे उसका कोई मददगार। अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्की फ़इज़ल ला युअतूनन नास नक़ीरा, क्या उनके पास कुछ हिस्सा है अल्लाह की बादशाहत का, तो तब नहीं देंगे वो लोगों को खजूर की गुठली के बराबर भी, नहीं देंगे लोगों को, तो तब भी नहीं देंगे वो लोगों को खजूर की गुठली के बराबर। अम यहसुदून नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही फ़क़द आतैना आला इब्राहीमल किताब वल हिकमत व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। या ये हसद करते हैं लोगों से उस पर जो दिया है उनको अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से, तो तहकीक हमने दी आले इब्राहीम को किताब और दानाई, और हमने दी उनको बहुत बड़ी सल्तनत। हसद नहीं करना बल्कि हमने भी अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगना है। फ़मिनहुम मन आमन बिह, तो उनमें से कोई तो ऐसा है जो ईमान लाया उस पर। वमिनहुम मन सद्द अन्हु वकफ़ा बिजहन्नम सईरा, और उनमें से कोई ऐसा है जो रुका रहा उससे, और इन ना मानने वालों के लिए काफ़ी है दहकती हुई जहन्नम। इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिना सौफ़ा नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब इन्नल्लाह कान अज़ीज़न हकीमा। बेशक वो लोग जिन्होंने इनकार किया हमारी आयतों का, अनकरीब हम दाखिल करेंगे उन्हें आग में, जब भी गल जाएंगी उनकी खालें हम बदल देंगे उन्हें और खालें उनके अलावा, ताकि वो हमेशा चखते रहें अज़ाब का मज़ा। बेशक अल्लाह है गालिब, बड़ी हिकमत वाला। वल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा, और वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए अनकरीब हम दाखिल करेंगे उन्हें बागात में, बहती हैं उनके नीचे से नहरें, हमेशा रहने वाले हैं इनमें हमेशा हमेशा। अल्लाह ताला हमें इन लोगों में करे, आमीन या रब्बल आलमीन। लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन व नुदखिलुहुम दिल्लन ज़लीला, उनके लिए उनमें बीवियाँ होंगी पाकीज़ा, और हम दाखिल करेंगे उन्हें घने साए में। इन्नल्लाह यअमुरुकुम,
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا اوکے آیت نمبر 58 بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم سپرد کرو امانتیں ان کے اہل کو اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان یہ کہ تم فیصلہ کرو عدل کے ساتھ بے شک اللہ تمہیں بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے اس کی بے شک اللہ ہے خوب سننے والا خوب دیکھنے والا یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وأطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم فإن تنازعتم فی شیء اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اصحاب اقتدار کی جو تم میں سے ہوں پھر اگر تم اختلاف کرو کسی چیز میں تو لوٹاؤ اسے اللہ اور رسول کی طرف فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا تو لوٹاؤ اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ پر اور روز آخرت پر یہ بہت اچھی بات ہے اور بہت بہتر ہے انجام کے لحاظ سے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بے شک وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا ہے آپ سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے لے جائیں طاغوت کی طرف حالانکہ یقیناً وہ حکم دیے گئے ہیں کہ وہ انکار کریں اس کا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضلالا بعیدا اور چاہتا ہے شیطان کہ وہ گمراہی میں ڈالے انہیں دور کی گمراہی میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صدودا اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ اس کی طرف جو اتارا ہے اللہ نے اور آؤ رسول کی طرف تو آپ دیکھتے ہیں منافقوں کو کہ وہ کتراتے ہیں آپ سے بہت زیادہ کترانا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا بس کیا کیفیت ہوتی ہے جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے پھر وہ آتے ہیں آپ کے پاس اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ نہیں ہم نے ارادہ کیا مگر بھلائی اور باہمی موافقت کا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم
یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ فَأَعْرِضْ، تو آپ اعراض کریں، عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، ان سے آپ اعراض کریں ان سے اور نصیحت کیجیے انہیں، اور کہیں ان سے ان کے حق میں ایسی بات جو دل پر اثر کر جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، اور اگر بے شک انہوں نے جب ظلم کر لیا تھا اپنے آپ پر وہ آتے آپ کے پاس، بس بخشش مانگتے اللہ سے، اور بخشش مانگتا رسول ان کے لیے، یقیناً یہ پاتے اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، بس تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو منصف نہ مان لیں ان باتوں میں جو اختلاف اٹھے ان کے درمیان، پھر وہ نہ پائیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی اس سے جو آپ فیصلہ کریں، اور وہ تسلیم کر لیں، خوشی سے تسلیم کرنا، مما قضیت، اس سے جو آپ فیصلہ کریں، مما قضیت، ویسلموا تسلیما، اور وہ تسلیم نہ کر لیں، خوشی سے تسلیم کرنا۔ ولو انا كتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منہم ولو انہم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لهم واشد تثبیتا، اور اگر بے شک ہم واجب کر دیتے ان پر یہ کہ قتل کرو اپنے آپ کو یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، تو نہ کرتے ایسا مگر تھوڑے سے ان میں، اور اگر بے شک وہ کر لیتے وہ کام جس کی وہ نصیحت کیے جاتے ہیں تو یقیناً بہتر ہوتا ان کے لیے اور زیادہ مضبوط ہوتا ثابت قدمی کے لحاظ سے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور تب یقیناً ہم دیتے انہیں اپنی طرف سے اجر عظیم۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور یقیناً ہم ہدایت دیتے انہیں سیدھے راستے کی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اور جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جو کہ اللہ نے انعام کیا ان پر نبیوں میں سے اور صدیقین اور شہداء اور نیک لوگوں میں سے
اور بہت خوب ہیں وہ لوگ رفاقت کے لحاظ سے۔